بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 1-2 اللہ ارشاد فرماتا طٰہٰ انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے محبوب ہم نے تم پر قرآن اس لیے نہ اتارا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ سورہ مزمل میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ یا ایھا المزمل، اے پیارے حبیب، اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کے تھوڑے حصے میں کھڑے رہو، قیام کرو، اور باقی حصے میں آرام کرو۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک وثیابک فطہر، اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر قم فانذر، اب کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو اپنے رب سے ڈرائیے۔ اب 3 قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اے محبوب، قرآن اس لیے ہم نے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ قرآن کی تفسیر قرآن سے حضرت جبریل علیہ السلام جب قرآن لے کر، وحی خدا لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے، اور جب جبریل امین علیہ السلام تلاوت کرتے، نبی علیہ السلام بھی جلدی جلدی تلاوت کرتے۔ اللہ نے فرمایا پیارے حبیب، لب ہلانے میں جلدی نہ کرو، یہ مشقت نہ اٹھاؤ، ہم نے اپنے ذمے کرم پر لیا ہے قرآن کو یاد کرانا، ہم اپنے ذمے کرم پر لیا ہے قرآن تم تک پہنچانا۔ دوسرا شان نزول اس آیت کا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی حضور کے دل مبارک کو صدمہ پہنچتا کہ یہ بندگان خدا جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے، میری نبوت و رسالت کا اقرار نہیں کرتے۔ جب اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، ان لوگوں کو ڈر سنائیے اللہ کی تکبیر اور تسبیح اور تحلیل سے۔ نبی علیہ السلام رنجیدہ ہوتے، صدمہ پہنچتا، فرمایا پیارے حبیب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کا کام رب کا پیغام سنانا ہے، ان کو، ان تک میرا پیغام پہنچا دینا ہے۔ آپ کا کام ان کو ہدایت دینا نہیں ہے، پیغام پہنچانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، اور یہیں سے مسئلہ لکھا ہے اسی قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ علماء کا کام بات کو پہنچا دینا ہے، آپ کا کام بات کو پہنچا دینا ہے۔ علماء کا بھی یہی کام ہے، لوگوں تک پیغام خدا کو پہنچا دینا، پیغام نبوت و رسالت کو پہنچا دینا۔ فرمایا پیارے حبیب ہم نے اس لیے قرآن کو نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ تیسرا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت الہی میں بڑی مشقت برداشت کرتے، یہاں تک کہ رات کے قیام اتنا لمبا آپ قیام فرماتے کہ آپ کے مبارک قدمین سوج جاتے، کبھی کبھی ان میں زخم بھی ہو جاتے، اتنے لمبے سرکار سجدے فرماتے، اتنا لمبا قیام فرماتے، لمبا رکوع فرماتے، اور تلاوت قرآن کثرت کے ساتھ فرماتے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ فرمایا پیارے حبیب، ہم نے قرآن اس لیے تو نہیں نازل کیا یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص، کچھ دیر آرام بھی کیا کریں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، تم پریشانی میں پڑ جاؤ، قرآن تو اس لیے اتارا ہے کہ تم لوگوں تک پہنچا دو، ان کو سمجھا دو۔ تو جو رب اپنے حبیب کا اپنی عبادت میں مشقت کرنا گوارا نہ ہو، حالانکہ آقا علیہ السلام عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ کی، عبادت بھی اللہ کی کر رہے ہیں۔ حضور کے قدمین مبارک اگر سوجے ہیں تو عبادت خدا میں کھڑے ہو کے سوجے ہیں، اگر تھکاوٹ ہے تو عبادت خدا میں، مگر اللہ فرماتا ہے پیارے حبیب ساری کائنات کی عبادتیں تو آپ کے توسل سے میں نے قبول کی ہیں، آپ اس قدر مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ پیارے حبیب آپ کے رب کا آپ سے وعدہ ہے، آپ کی رضا میں تیرے رب کی رضا ہے۔ اور پھر اس بات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر محبوب ہے، اللہ کے ہاں کس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے، کس قدر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ اپنے حبیب کو کسی بھی پریشانی اور تنگی میں دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا جس سے میرے حبیب کو تکلیف پہنچے۔ تو اسی میں دو جملے ہیں کہ رضائے مصطفیٰ میں رضائے خدا ہے، اور مصطفیٰ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔